آپ شادی اور خوشی کے ساتھ تقویٰ اور طہارت کے ساتھ رمضان انشاءاللہ گزاریں گے. اور رمضان کا آنے کا انتظار نہ کرو، آج ہی سے نماز با جماعت شروع کر دو. کرو گے انشاءاللہ؟ فجر ہی کی نماز سے نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دو انشاءاللہ. یہ بستی آپ کی گودھنا انشاءاللہ یہاں پھول گودھنے والے ہوں گے، انشاءاللہ موتیاں گودھنے والے ہوں گے، اللہ کی رحمت گودھنے والے ہوں گے، اور اس بستی پر اللہ کی رحمت اترے گی بشرطے کہ آپ لوگ تقویٰ و طہارت کی آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ زندگی گزاریں. ماشاءاللہ اس بستی میں عالم بہت ہے اور نعرہ لگانے والے بھی بہت ہیں. عالم بھی بہت ہے اور نعرہ لگانے والے اللہ والا کوئی آتا تو نعروں سے استقبال کرتے ہیں. اچھی بات ہے، نعرہ تکبیر ایک اچھی چیز ہے، اور ماشاءاللہ عالم بھی اچھے خاصے ہیں. اور میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ جس گھر میں ابھی عالم نہیں ہے عالم بنو. ہر گھر میں عالم ہونا چاہیے. عالم سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. عالم اللہ کا بہت پیارا بندہ ہوتا ہے. عالم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص لطف و کرم ہوتا ہے. اور اس لیے آپ ہر گھر میں، جس گھر میں ابھی حافظ نہیں ہے کوشش کرو کہ حافظ ہو جائے. اس لیے کہ حافظ کا بھی بہت بڑا درجہ ہے اور عالم کا بھی بہت بڑا درجہ ہے. اور جب تک تمہارے گھر میں حافظ اور عالم نہیں ہے تب تک تم حافظ اور عالم سے محبت کرو. اس لیے کہ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ علماء یا حافظ ایسے لوگ ہیں جو ان سے محبت کرتا ہو محروم نہیں ہوتا، جو ان سے محبت کرتا ہو معروف نہیں ہوتا. اور میں ایک حدیث حافظ کی فضیلت میں، کیونکہ حافظ بہت ہیں تو جب بہت ہوتے تو میری لالچ ہوتی کہ اور زیادہ ہو جائے. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بیٹا حافظ ہو جاتا ہے تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو بلائیں گے اور بیٹے کے والد کو بلائیں گے. اور والد اگر عالم نہیں ہے لنگی پہنے ہوگی وہاں حافظ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بیٹے سے اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھو. بیٹا پڑھے گا اور باپ کا ایک درجہ بڑھے گا. بیٹا دوسری آیت پڑھے گا، باپ کا تیسری آیت پڑھے گا. بیٹا بڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. اب وہ لوگ جن کے 6 بیٹے تھے اور ایک کو بھی حافظ نہیں بنایا وہ کفے افسوس ملیں گے، کاش کے ایک بیٹے کو حافظ بنا دیتے، آج ہمارا بھی درجہ بڑھتا. ہماری یہ حدیث ہے دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی شیخ الحدیث کے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث سنا کر لطیفہ سناتے تھے. ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ. ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا کس کا؟ باپ کا. کیوں ڈنڈا کھایا؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے حاصل ہو جاتے ہیں یہ آسانی سے نہیں ہوتے. فجر سے پہلے ان کو خوب رکھتے ہیں اور جب استاد کو سنانے جاتے ہیں فجر سے پہلے ہی تو ایک جگہ بھی غلطی آ گئی تو استاد تھپڑ پہ تھپڑ لگانا شروع کر دیتا. تھپڑ ہی کا ناشتہ ملتا ہے. تو اسی کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا. کیوں باپ کا درجہ بڑھ رہا؟ باپ نے قربانی دی، باپ نے حافظ بنایا، باپ نے اس کو جو انگلش میڈیم میں نہیں پڑھایا، باپ نے اس کو سعودی عرب کمانے کے لیے نہیں بھیج دیا، باپ نے اس کو کارخانے میں نہیں لگا دیا، سڑکوں اور گلیوں میں آوارہ گھومنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ باپ نے اس کو مدرسے میں پڑھا کر عالم بنایا، حافظ بنایا. تو آج باپ کے صلہ پانے کا وقت ہے. دوستو اس حدیث کا تقاضا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے بچے حافظ ہوں انشاءاللہ. ہوں گے؟ تہیہ کیجئے کہ انشاءاللہ اگر بیٹے بڑے ہو گئے تو پوتوں کو نوازوں کو بنا کے انشاءاللہ حافظ. اور اسی طرح سے عالم کی بڑی بڑی شان ہے. میدان محشر میں حضور نے فرمایا 3 لوگ سفارش کریں گے، انبیاء، علماء، شہداء. نبی سفارش کریں گے، نبیوں سے سفارش رہ جائے گی تو علماء کریں گے، اور علماء رہ جائیں گے تو شہداء کریں گے. اس لیے دوستو علماء سے رشتہ اچھا بنائے رکھو. مولانا کو سلام کرتے رہا کرو، ان کی عزت کرو، کبھی کبھی دعوت وغیرہ بھی کر دیا کرو، اس لیے کہ یہ میدان محشر میں سفارش کرنے والے ہیں. اگر تم نے مولویوں کو تنقید کی، ان کو برا بھلا کہا، ان کی غیبت کی، عیب جوئی کی، تو بھائی یہ تو تمہاری سفارش بڑی مشکل سے کرے گا. اس لیے اگر سفارش بھی چاہتے ہو میدان محشر کی تو علماء سے اپنا تعلق مضبوط رکھو. اللہ تبارک تعالیٰ اس جلسے کو حد کر کے کامیاب فرمائے. اور جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، توانائی صرف کی ہے اور دعائیں کی ہیں، تگ و دو کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بدلہ نصیب فرمائے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس جلسے کی وجہ سے انشاءاللہ اس گاؤں میں تبدیلی پیدا ہو اور خاص طور سے اسی رمضان سے تبدیلی کے آثار ظاہر ہو جائیں. سراج الدین ابن ابرار 1 مہینے سے غائب ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے. درود شریف اور کچھ کرنا ہو.
دعا کرا دیں